هذا سلام فلم السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کی کہ وہ گاہے بگاہے غزہ کو، فلسطینیوں کو، مظلوموں کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ہمیں بھی یاد کرنے کا موقع دیتے ہیں. یہاں کئی پروگرام فلسطین کے حوالے سے ہو چکے ہیں اور ایک یہ پروگرام بھی اس صورت میں ہو رہا ہے کہ غزہ کے اوپر جنگ کو 1 سال گزر چکے ہیں. جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت ایک اندازہ ہوتا ہے ہر ایک کا، تو میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ 2 مہینے سے زیادہ، 2.5 مہینے سے زیادہ، 2-2.5 مہینے سے زیادہ یہ جنگ چل نہیں پائے گی، کیونکہ جو لوگ یعنی جو فریقین ہیں اس میں ایک طرف تو امریکہ ہے، آپ اسرائیل کہیں یا امریکہ کہیں ایک ہی بات ہے. ایک طرف تو امریکہ جیسا سپر پاور ہے اور دوسری طرف ایک محصور کمیونٹی ہے، ایک ایسی محصور کمیونٹی جس کا پانی اسرائیل سے آتا ہے، وہ چھوڑ دے تو پانی آئے گا، جس کو بجلی اسرائیل سے آتی ہے اور جس کے پاس جس کو ایک دیوار کے ذریعے، ایک آہنی دیوار کے ذریعے دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے اور وہ محصور ہیں. اسی وجہ سے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کہتے ہیں کہ وہ جیل میں بند ہے. اب آپ تصور کریں کسی جیل کے اندر بند کو جو قیدی ہیں وہ کتنی دیر تک اس اسٹیٹ کے خلاف جس کی وہ جیل ہے جنگ لڑ سکتے ہیں، جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. تو اس لیے ایک فورم پر بات چیت ہو رہی تھی، اس وقت میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ جنگ 2-2.5 مہینے سے زیادہ نہیں چل پائے گی اور حماس غزہ کے اوپر فلسطین کا، اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا. اور یہ جو ویسٹ بینک ہے وہ تو پہلے ہی بیچارہ پیلسٹائن اتھارٹی جو ہے وہ تو پہلے ہی ان کے قدموں میں ہے. تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور دنیا کے نقشے سے ویسے تو خیر ہم نے زبردستی قائم رکھا ہوا ہے اپنی گفتگو میں، اپنے نقشوں میں فلسطین کو، مگر عملاً اگر آپ دیکھیں تو 67 کی جنگ کے بعد عملاً فلسطین کا خاتمہ ہو چکا ہے. لیکن ہم اپنی پوسٹوں میں اور اپنی کتابوں میں ہر جگہ لفظ فلسطین لکھتے ہیں اور اسرائیل کے لیے بھی مقبوضہ فلسطین کی ٹرم استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے فلسطین کو زندہ رکھا جائے. لیکن آپ یعنی حیرت ہوتی ہے، بہت زیادہ حیرت کی بات ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ 1 سال تک یہ سروائیو کیے، بلکہ ابھی بھی جب ان کو موقع ملتا ہے تو 20-25 میزائل اور راکٹس جو ہیں یہ داغ دیتے ہیں. جبکہ عملاً غزہ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے. جب ان کی پیدل فوجیں آئی تھیں تو وہ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک پورے غزہ پٹی کے اوپر وہ قابض ہو گئے تھے. لیکن یہ جو سرنگوں میں چھپے ہوئے مجاہدین ہیں یہ ان کو جینے نہیں دے رہے اور یہ ان کے لیے زندگی یعنی ان کو وہاں ٹکنے نہیں دے رہے اور اس چیز سے بچنے کے لیے وہ بمباری کرتے ہیں اور اس بمباری کے یعنی کہ ان کو تباہ و برباد کر دو. اور اس بمباری کے نتیجے میں اب تک 42,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 40% بچے ہیں. لاکھوں لوگ زخمی ہیں، زخمی ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے. تب بھی ایک بات ہے، وہ زخمی ہے اور ان کا علاج بھی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کوئی میڈیسن نہیں ہے اور ہاسپٹلز جو ہیں وہ پہلے ہی تباہ و برباد ہیں. 10,000 فلسطینی غزہ کے جو شہری ہیں وہ لاپتہ ہیں. اب لاپتہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں.
کبھی اگر نکالے گئے تو نکل آئیں گے، ورنہ وہ تو ختم ہی ہیں۔ 60% سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ دیکھیے 2 طرح کے اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں، ایک وہ جو مغربی میڈیا دے رہا ہے اور ایک وہ اعداد و شمار جو ہمارا میڈیا ہمیں دے رہا ہے۔ میں آپ کو وہ مغربی میڈیا کم کر کے دے رہا ہے، ہمارا میڈیا ہو سکتا ہے بڑھا کے دے رہا ہو۔ تو میں آپ کو مغربی میڈیا کے حوالے سے، BBC کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ 60% سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ 986 میڈیکل جو ورکرز ہیں اور پیرامیڈکس وغیرہ جو ہیں، انہیں مار دیا گیا ہے۔ یعنی آپ ڈاکٹروں کو مار دیں گے، پیرامیڈکس کو مار دیں گے تو پھر مطلب سماج کیسے چلے گا؟ اسی طریقے سے کتنے ہی سینکڑوں صحافیوں کو مارا گیا، اور صرف صحافیوں کو نہیں مارا گیا، ان کے پورے خاندان کو تباہ کر دیا گیا، مار دیا گیا اس پر کہ تم جو رپورٹنگ کر رہے ہو اور دنیا کو بتا رہے ہو تو اس کا تم ذرا مزہ چکھ لو۔ مجھے بھولتا نہیں ہے یہ 3 مہینے جب جنگ کو ہوئے تھے تو کس طریقے سے غزہ کے اندر جو الجزیرہ کے اینکر تھے، مطلب ان کے جو کرسپونڈنٹ تھے، ان کو ہی نہیں بلکہ ان کی بیوی اور بچوں کو پورے سب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اور یعنی اس واقعے سے 2 دن پہلے ہی میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، 2 دن پہلے ہی وہ اپنے بیوی بچوں کو گھر سے اٹھا کے ایک کیمپ میں لے آئے تھے کہ یہاں پر یہ محفوظ رہیں گے۔ اسی کیمپ پہ بمباری کی گئی صرف 2 دن کے بعد، اور وہ پورا خاندان، اور یہ خود رپورٹنگ کے لیے باہر تھے لہٰذا یہ خود بچ گئے۔ تو یہ یعنی اتنی کوئی ایسی قربانیاں دے رہے ہیں یہ لوگ جس کا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نا، ابھی یہ جو ڈاکٹر عمیر نے بتایا آپ کو کہ ہر روز 10 بچہ معذور ہو رہا ہے۔ آپ سب صاحب اولاد ہوں گے مجھ سمیت، ہمارے بچوں کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو ہم بولائے پھرتے ہیں، ان کی سانس ذرا اوپر نیچے ہو جائے تو ہم اس اسپتال میں بھاگتے ہیں، اس اسپتال میں بھاگتے ہیں۔ اور سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے اپاہج ہوتا دیکھیں، اور ہم اس طرح سے اپنے بچوں کے پاؤں ہاتھ کٹتے دیکھیں اور کچھ نہ کر سکیں، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ کرنے کے لیے۔ غزہ کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں دنیاوی ضروریات، جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، پانی، کھانا اور میڈیکل، اس کے ساتھ وہاں پر زندگی گزاری جا سکے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے غزہ میں۔ اقوام متحدہ بالکل ایک ڈمی قسم کی ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے جس نے مذمتی قراردادیں پاس کی، بے شک کی، سلامتی کونسل نے بھی پاس کی اور جنرل اسمبلی میں بھی پاس ہوئی کہ جی سیز فائر کیا جائے اور فوری کیا جائے، لیکن امریکہ نے اس کو بے اثر کر دیا کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شروع زمانے سے ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے اصل میں تو سب سے بڑی مصیبت کی جڑ یہی ہے۔ دیکھیے، جب اقوام عالم کی آپ بات کرتے ہیں، ایک ایسی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کو پھر آپ یکساں ویٹیج کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے 5 بدماشوں کو اوپر کیوں بٹھایا ہوا ہے ویٹو پاور دے کر کے؟ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے کہ 90 ممالک کہہ دیں کہ جی سیز فائر ہوگا، 2-4 کہیں کہ نہیں ابھی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد امریکہ کہہ دے کہ ہم نے یہ جو قرارداد پاس کی گئی ہے اس کے اندر جو ورڈنگز ہیں اس میں یہ اور یہ قباحتیں ہیں، لہٰذا ہم اس قرارداد کو منظور نہیں کرتے۔ اور وہ جو 90 کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور جو ایک نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ کچھ الفاظ میں ایسا اور ویسا ہے، لہٰذا وہ قرارداد پاس نہیں ہوتی، وہ ویٹو ہو جاتا ہے۔ اور عالمی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ کیا ہوا ان کا؟ انہوں نے کہا نیتن یاہو کے خلاف جناب وارنٹ تک بھی، 3 لوگوں کے خلاف وارنٹ بھی نکالنے کی بات ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن کیا ہوا؟ ابھی ڈاکٹر عمیر بتا ہی رہے تھے کہ کس طریقے سے جب کانگریس کے اندر، امریکن کانگریس کے اندر ان کو کرٹیسائز کر دیا گیا، تو بھائی پھر اب آپ بتائیے کہ پھر رہا کیا؟
یہ وہ ادارے ہیں جو عالمی ادارے ہیں جن کا سب احترام کرتے ہیں. ہم نہیں پسند کرتے دل سے ان اداروں کو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارشل ہے ہی نہیں, یہ متعصب غیر متعصب ہے ہی نہیں. ہم تو ان پر بھی شک کرتے, پھر بھی ہم احترام کرتے ہیں ان کا. اور وہ جس کے اوپر وار کرمنل ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس دن اس کو اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اگلے دن وہ اس سے زیادہ بمباری کرتا ہے اور اس سے زیادہ وحشیانہ اعمال جو ہے وہ غزہ کے اوپر کرتا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ جو 1 سال گزرا ہے یہ بڑا ایک خوفناک سال تھا غزہ کے لیے, لیکن اسرائیل کے لیے بھی یہ کوئی بہت اچھی, وہ بھی 1 سال, یہ 1 سال ان کے لیے بھی ایک ڈراؤنا خواب ہے. یعنی دیکھیے یہ جو لوگ ہیں ادھر غزہ والے, ان کی تو آپ سمجھ لیں 2014 سے ایک طرح کی ذہن سازی کی جا رہی ہے, اور تقریباً 9-10 سال ان کی ذہن سازی کی گئی ہے کہ ہم جنگ لڑیں گے, اس میں یہ ہوگا اور اس میں فلاں چیز ہوگی, اس میں فلاں آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی اور فلاں فلاں اپنی آزادی کے لیے. اس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے رہے ہیں اور ان کو شہادت کی طرف راغب کرتے رہے. یعنی ان کو یہ اس طرف راغب کرتے رہیں کہ اگر ہم مر گئے اس کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ہمارا مطلوب اور مقصود ہے, یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت ملے. تو یہ زندگی کو ہیچ سمجھنا اور موت سے محبت کرنا یہ ایک طرف ہے, اور دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ نیتن یاہو کیا کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں حماس, یہ عجیب لوگ ہیں, یہ موت سے محبت سکھاتے ہیں. ہم جب غزہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور جب ہم وہاں حکومت کریں گے تو ہم وہاں کے لوگوں کو زندگی سے پیار کرنا سکھائیں گے. یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, اگر آپ نے یہ تقریر نہیں سنی تو. وہاں پر زندگی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, لہٰذا وہاں پہ تو سائرن بھی بجتا ہے تو ہنگامہ مچ جاتا ہے, حالانکہ پتہ ہے کہ کہیں کوئی ایک بھولا بھٹکا میزائل آئے گا آئرن ڈوم سے بچا کر, تو وہ کسی ایک جگہ پر ہی گرے گا اور تھوڑی بہت کچھ کر دے گا. پھر بھی پوری قوم جو ہے وہ سرنگوں کی طرف بھاگتی ہے, پوری خندقوں کی طرف بھاگتی ہے, پوری قوم جو ہے وہ سیف. آپ ایک اچھا کام یہ ہوا اس جنگ کے دوران کہ ہم نے تل ابیب دیکھ لیا, اور اس کے علاوہ اسرائیل کے اور اشکلون ہے, اسقلان جو جسے ہم کہ جہاں سے ابن حجر اسقلانی تھے ہمارے, اور جو بہت سارے شہر ہیں وہ ہم نے اندر سے دیکھ لیے. حائفہ دیکھ لیا, یافا دیکھ لیا, اور یہ سارے شہر تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے, ہمارے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ نہیں ہے, تو ہم تو نہ کبھی وہاں جا سکیں اور نہ ہم کبھی یہ چیزیں دیکھ سکیں. اس جنگ نے ہمیں سب کچھ دکھا دیا. اور تل ابیب کے اندر دیکھیں جو مین شاہراہیں جاتی ہیں ان کے قریب خندقیں کھدی ہوئی ہیں, مطلب ایسا پیسج کھدے ہوئے ہیں کہ اگر سائرن کی آواز آپ کو سنائی دے تو 30 سیکنڈ کے اندر آپ اپنی گاڑی روکیں اور اس خندق کے اندر کود جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے سیف رومز بنائے ہوئے ہیں مارکیٹوں کے اندر, چھوٹی بڑی مارکیٹ, ہر مارکیٹ کے اندر. اور مزے کی بات یہ کہ ہر گھر کے اندر, یہ امریکہ وغیرہ میں جو ویسٹرن ممالک ہے جہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ایک سن روم بنایا جاتا ہے, یعنی ایک ایسا کمرہ چھوٹا سا بنایا جاتا ہے جہاں پہ دھوپ آئے, تو پھر گھر والے جو ہیں وہ دن کے وقت وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, دھوپ سیک لیتے ہیں اور اس طرح اس طرح. تو جس طرح سے سن رومز ہوتے ہیں یورپ کے اندر, اس طریقے سے اسرائیل کے اندر سیف رومز ہیں, اور میں نے تو ان کا سیف روم بھی دیکھ لیا اندر سے. ایک الجزیرہ میں جس زمانے میں یہ جو ایران نے میزائل داغے تھے, اور اسی دن 2 لڑکوں نے, 2 نوجوانوں نے جو تل ابیب کی سڑکوں پر 10 کو مار دیا تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے اور آپ ضرور دیکھا کریں. روزانہ آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ الجزیرہ یا BBC یا کوئی بھی چینل لگا کر کے فلسطین کی نیوز ضرور دیکھا کریں. اس میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ بس حیران رہ جائیں گے. تو اس میں الجزیرہ کا جو اینکر تھا وہ پوچھ رہا تھا, اسے
کوئی مل نہیں رہا تھا تل ابیب کے اندر جس سے وہ بات کرتا. کسی ایک شخص سے رابطہ بہرحال ہو گیا, اور تو اس نے پوچھا الجزیرہ کے اینکر نے کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کہاں ہیں اور وہاں کے کیا حالات ہیں. تو اس نے یہ بتایا کہ میں تو اپنے سیف روم میں ہوں, اپنے گھر کے سیف روم میں ہوں, تو مجھے تو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے, لیکن میں سائرن کی آواز مسلسل سن رہا ہوں, اور جب تک یہ سائرن کی آواز بجتی رہے گی میں سیف روم سے باہر نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا آپ ہمیں دکھائیں ذرا اپنا سیف روم. تو اس نے بس ایک کیمرہ ایسے کر کے اپنا دکھا دیا. چھوٹا سا ایک کمرہ, اس کے اندر ایک دو کرسیاں پڑی ہوئی تھی, ایک چھوٹا سا میٹرس ادھر پڑا ہوا تھا. اور آپ حیران ہوں گے ایک چیز سن کر, خود میں حیران رہ گئی یہ دیکھ کر کہ اس سیف روم میں کھانے پینے کی تو پتہ نہیں بسکٹ وسکٹ ایسے ہی رکھے ہوئے تھے. اس سیف روم میں ایک اتنی بڑی الماری تھی اوپر تک کتابوں سے بھری ہوئی کہ جتنی دیر مجھے سیف روم میں بیٹھنا پڑے گا میں پڑھتا رہوں گا. یعنی مجھے اتنی حیرت بھی ہوئی, میں نے کہا بھئی قومیں اس طرح ہی نہیں بن جاتی. تو یہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ہم آن لائن, یا یوں کہہ لیں کہ ہم یہ جو جینوسائیڈ ہے اس کا غزہ کا, یہ ہم لائیو دیکھ رہے ہیں. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیے بوسنیا میں اس سے زیادہ قتل و غارت گری ہوئی تھی. جب بوسنیا میں جنگ ہوئی تھی 90s میں, تو اس سے زیادہ قتل و غارت گری ہوئی تھی. ایک ایک دن میں ہزاروں لوگ مار دیتے ہیں وہ بوسنیا والے, سربیا والے بوسنیا والوں کو مار دیتے تھے. لیکن وہ آن لائن ہی تھا, اس کا تو پتہ نہیں مہینوں کے بعد اخبار میں کوئی خبر آتی تھی, ہمیں پتہ چلتا تھا, پھر ہم سوچتے تھے وہ اس بات کو تو 3 مہینے گزر گئے. یہاں پر ہم سب کچھ لائیو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ہم بچوں کو باپ مر گیا ہے اس کے جوتے سینے سے لگا کے بچوں کو ہم روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں بس. اور ہم یہ جو 7 اکتوبر کا دن تھا, اگر ہم اسی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو 7 اکتوبر کا دن تھا, ذرا اس کو آپ ویژولائز کریں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کیسے ہو گیا ایسے. کیونکہ غزہ کے ارد گرد جو ہائی ٹیک بار بنائی گئی ہے, یہ جو دیوار غزہ ہے, یہ خود عجوبہ ہے. پوری دنیا میں مجھے بتائیے کیا ایسی کوئی ہائی ٹیک وال ہے پوری دنیا میں؟ بتائیے آپ مجھے. نہیں ہے. دیوار غزہ جو ہے اس کے اوپر 1.1 ارب امریکی ڈالر, یعنی 1 بلین امریکن ڈالر کی لاگت سے تیار کی گئی یہ دیوار ہے. دیوار غزہ حیرت انگیز طور پر ٹیکنالوجی سے لیس ہے. 2016 میں انہوں نے بنانی شروع کی تھی, 2021 میں یہ بن کے تیار ہوئی ہے. 65 کلومیٹر اس کی وہ ہے لینتھ ہے. اور آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور سارا قصور جو ہے وہ یہ حماس کا ہے, جو 7 اکتوبر کو جو ادھر آ گئے اور ہمیں مارا اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے. سب سے بڑے تو دہشت گرد یہ ہیں. یہ جب 2016 سے جب اس دیوار کو اٹھایا جانے لگا, میں اس وقت بھی سے اس کو مانیٹر کر رہی ہوں, روزانہ کی بنیاد پر اہل غزہ وہاں نکلتے تھے. عورتیں, بچے, بڑے بوڑھے بینر لیے ہوئے یا ویسے ہی نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیوار نہ بنائی جائے. وہ آرام سے بات کر رہے تھے نا, وہ تسلی سے بات کر رہے تھے. وہ جو مزدور تھے اور وہ جو ان کے اوورسیئرس وغیرہ تھے اور جو ان کے ماہرین تھے, ان سے بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مت بنائیں آپ یہ دیوار. آرام سے ہی بات کر رہے تھے نا, کس نے سنا؟ تو جب اسرائیل جب ہے ہی لاتوں کا بھوت, تو اور آرام سے کی جانے والی بات یہ سنتا ہی نہیں ہے. تو 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا. جب تم بات ہماری سن نہیں رہے ہو سالوں سے, تو ہم کیا کریں؟ مذاکرات کی ٹیبل پر تم نہیں آتے, کسی کی بات تم نہیں سنتے, ہماری بات تم نہیں سن رہے ہو, تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو تمہیں اب تماچے ہی لگائیں گے. تو وہ جو 7 اکتوبر کا تھا, پوری مغربی دنیا 7 اکتوبر دہشت گرد ہے.
وہ بھائی 7 اکتوبر سے پہلے بھی 70 سال پڑے ہوئے ہیں. 7 اکتوبر سے پہلے کے 70 سال تم لوگ بھول جاتے ہو, 7 اکتوبر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جی اس دن ان لوگوں نے یہ کر دیا. یہ جو دیوار بنائی گئی ہے اس میں 1,40,000 ٹن لوہا اور اسٹیل استعمال کیا گیا ہے. اس دیوار کے 2 حصے ہیں, یعنی ایک حصہ زمین سے اوپر ہے اور ایک حصہ زمین کے نیچے ہے. جو حصہ زمین کے نیچے ہے وہ 6 میٹر ہے. 6 میٹر, اگر آپ فٹ میں دیکھیں تو اس کو ملٹیپلائی کریں, 10 میٹر ہی نیچے ہے, یعنی تقریباً 3 منزل عمارت جو ہے وہ نیچے ہے دیوار, اور کنکریٹ کی دیوار ہے, اس میں بھی سینسر نصب ہے. اچھا, یہ 10 میٹر نیچے کیوں ہے؟ 10 میٹر نیچے اس لیے ہے کیونکہ حماس سرنگیں ورنگیں بناتے ہیں نا, تو یہ انہوں نے سوچا کہ یہ سرنگ بنا کر کے ادھر سے پہنچ جائیں گے, نیچے سے نہ پہنچ جائیں ہمارے علاقوں میں. تو 10 میٹر نیچے ہے اور 6 میٹر اوپر ہے یہ دیوار. اور اس دیوار پر بھی ٹیکنالوجی کو ختم ہی کر دیا گیا ہے. اس کے اندر سینسر نصب ہیں, اس کے اندر ایسے ریڈار ہیں جو اس کی طرف آنے والی چیزوں کو کیچ کر لیتے ہیں, کیمرے نصب ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول ہتھیار نصب ہے کہ دیوار کی دوسری طرف اسرائیل کی سائٹ پر جو گارڈ ٹاورز ہیں وہاں پر جو گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ دیکھیں کہ کوئی چیز, کوئی ڈرون یا کوئی ایسی چیز دیوار کی طرف آ رہا ہے غزہ کی طرف سے, تو وہ اپنے گارڈ روم میں بیٹھے بیٹھے وہ جو جسے کہتے ہیں نا ریموٹ کنٹرول ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں, اور دیوار پر سے فائر ہوگا اور وہ چیز جو ہے وہ, اس دیوار کو انہوں نے کراس کیا. اس دیوار کو 7 اکتوبر کو انہوں نے, یہ بھی کوئی کم جیدار نہیں ہے ماشاء اللہ سے, لگے ہوئے ہیں سال بھر سے, اس دیوار کو جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس کو عبور کر سکتا ہے. تو ایک تو ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے وہ بنائے جسے کہتے ہیں نا پیرا شوٹ ٹائپ بنائے, وہ اڑ کے گئے ادھر, لیکن اڑ کے سب نہیں گئے تھے. میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میں نے تو یہ جو 7 اکتوبر کی جو ویڈیوز ہیں ان کو تو میں 1000 دفعہ دیکھ چکی ہوں کہ انہوں نے اسقلان کے قریب, جو کہ وہ آج کل اشکلون کہلاتا ہے ان کا علاقہ, وہاں پر انہوں نے ایک, جیسے آپ سمجھ لیں آدھے کمرے کے برابر وہ جو دیوار تھی وہ گرا دی تھی, اور وہاں سے بائک پر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور پیدل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور ان کے ٹینکوں پہ قبضہ. تو یہ دیوار کیسے گرائی؟ یہ ایک اتنی حیرت انگیز, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2000, جہاں تک میرا خیال ہے کہ 2021 میں یہ بن گئی تھی, بس اس وقت سے یہ لوگ نیچے سے اس کو کچھ کر رہے ہیں. شمالی غزہ میں اشکلون کے پاس سے جو دیوار ان لوگوں نے پار کی ہے, وہ اندر انہوں نے کچھ کیا ہے, اور اس کے بعد اس کو کمزور کیا ہے, 2-3 سال لگا کے اس کو کمزور کر دیا, اور اس دن جس دن انہیں حملہ کرنا تھا اس دن اسے گرا دیا. تو پھر کہاں تھی وہ موساد جس کو کہ بڑی پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑی انٹیلیجنس سمجھا جاتا ہے, سب سے زیادہ ہوشیار انٹیلیجنس سمجھا جاتا ہے, وہ کدھر تھی؟ ان کی پوری سیکیورٹی کہاں تھی 7 اکتوبر کو؟ تو جس طریقے سے حماس نے ہمیں 7 اکتوبر کو حیران کیا تھا, اسی طریقے سے ہمیں 7 اکتوبر 2024 تک حیران کرتی چلی آ رہی ہے کہ مطلب یہ کیسے لڑ رہے ہیں یہ لوگ, اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. پہلے ان کے پاس مصر کا راستہ تھا. یہ جو دیوار بنائی ہے اس کے اندر 3 کراسنگ ہے, ایک نارتھ میں ہے جس کو کہ بیت حنون کہتے ہیں, اور یہ کراسنگ یعنی آپ غزہ سے, شمالی غزہ سے آپ اشکلون میں انٹر ہو سکتے ہیں, اسرائیل میں انٹر ہو سکتے ہیں. یہ ہے بیت حنون کی کراسنگ, اور 2 کراسنگز جنوب میں ہیں, ایک ہے ابو شالم بھی, کرم شالم بھی اس کو کہتے ہیں, اور ایک رفح کراسنگ. یہ 2 کراسنگ سے اگر آپ گزریں گے تو مصر میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ تینوں کراسنگز جو تھیں یہ ابھی بھی موجود ہیں, لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ ان کراسنگز کو انہوں نے استعمال بالکل نہیں کیا, اور انہوں نے استعمال کیا اس کے قریب ایک دیوار کو گرا کر, اور جو بہت ہی بڑی حیرت انگیز بات ہے. ان کا جاسوسی نظام بالکل فیل ہو چکا ہے. اب میرے پاس 3-4 منٹ ہے, ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس
اس 1 سال کی جنگ میں کس نے کیا کھویا اور کس نے کیا پایا. ہم اسرائیل کو دیکھ لیتے ہیں. اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے, سب سے بڑی ملٹری پاور ہے. یہ اسرائیل کا دعویٰ تھا. یہ دعویٰ تو گیا, اور آج سب کو سمجھ میں آ گئی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر امریکہ اس کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو اسرائیل صفر ہے, -0 ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ نے جو اس کو ایک گرتی ہوئی دیوار کو جس طریقے سے سنبھالا ہوا ہے, وہ جب تک بھی سنبھال لے تو یہ ناقابل تسخیر ہونے کا تصور ختم ہو گیا. یہ ایک نقصان ہے, یہ ایک ڈینٹ ہے جو اسرائیل کی حکومت کو لگا. پھر ان کے ہم سمجھتے ہیں نا کہ غزہ کے والے بیچارے بے گھر ہوئے ہیں, وہ تو ہوئے ہیں, وہ تو بالکل ہوئے ہیں, لیکن وہ دنیا سے اور زندگی سے محبت کرنے والے اسرائیلی بھی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہوئے ہیں. اور ابھی جب سے لبنان نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے, بارڈر سے 20 کلومیٹر ایک مطلب ایک رقبہ ہوتا ہے. تو پورے بارڈر کے اوپر, چاہے وہ غزہ کا بارڈر ہو چاہے وہ لبنان سے آ رہا ہے بارڈر, 20 کلومیٹر بارڈر ان لوگوں نے خالی کروا لیا ہے اپنے سویلین سے, اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں. اچھا, اب یہ بے گھر لوگ کہاں گئے ہیں؟ یہ دنیا سے محبت کرنے والے جو لاکھوں لوگ ہیں, یہ کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے. جس وقت یہ لوگ اسرائیل میں آ کر آباد ہوئے تھے, جس ملک سے آئے تھے اس کی نیشنلٹی کو برقرار رکھا تھا. تو یہ ڈوئل نیشنل ہے. جو پولینڈ سے آئے تھے ان کے پاس پولینڈ کی بھی نیشنلٹی ہے, اسرائیل کی بھی ہے. جو جرمنی سے آئے تھے, جو روس سے آئے تھے, جو امریکہ سے آئے تھے, یہ ڈوئل نیشنل ہے. لہٰذا ہزاروں لوگ جو ہیں وہ تو چلے گئے, وہ جو دوسرا ان کا وطن ہے وہاں چلے گئے. اور تقریباً 60,000 لوگ وہ ہیں جنہیں اسرائیل نہیں چاہتا کہ جائے, کیونکہ ان کے لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں, ان کے لوگ کاروبار کر رہے ہیں, ملازمتیں کر رہے ہیں, پھر تو ان کی اکانومی ٹھپ ہو جائے گی, ان کو مین پاور کہاں سے ملے گی. تو ان کے لیے انہوں نے سارے اسرائیل کے ہوٹل خالی کرا لیے, اور ہوٹلز کے اندر ان کو بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے رکھا ہوا ہے. اور ہمارے جو اہل غزہ ہیں وہ کھلی چھت کے نیچے اور مٹی کے اوپر سوتے ہیں, اور ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے, اور نہ ان کے پاس کوئی میڈیکل ہے. تو ان کی تو لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے, ان کا ناقابل تسخیر ہونے کا تصور باطل ہو گیا, ان کی اکانومی شدید متاثر ہوئی, اور اس میں آپ کا حصہ ہے. اس میں 100% آپ کا حصہ ہے کہ جب آپ نے بائیکاٹ کیا تو کئی ان کی جو کمپنیز تھیں ان کی ریٹنگ بھی گری ہے, اور ان کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے. اور پھر ایک جو بڑا نقصان اسرائیل نے اس وقت لے لیا کہ اب اس کو کوئی دہشت گرد ریاست کہہ رہا ہے, کوئی فوج ریاست کہہ رہا ہے, اور عالمی رائے عامہ ان کے مخالف ہو گئی ہے, چاہے حکمران ان کے ساتھ ہوں. لیکن جو عوام ہیں, چاہے وہ امریکہ کے ہوں چاہے وہ مغربی ممالک کے ہوں, وہ سب اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور ایک پورا جسے کہنا چاہیے چینج ہو گیا ہے پرسپیکٹیو کے اندر, عوامی پبلک اوپینین جو ہے وہ مخالف ہو گئی ہے. فلسطین کو کیا حاصل ہوا؟ اس 1 سال کی جنگ میں فلسطین نے ایک طرف تو امت مسلمہ کو آئینہ دکھا دیا کہ تم لوگ کہاں ہو اور وغیرہ, اور جو سب سے بڑا کام, جو سب سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گول انہوں نے اچیو کر لیا, وہ یہ کہ امریکہ جو تھا وہ جس زمانے میں نیتن یاہو سے پہلے ٹرمپ کے زمانے میں نارملائزیشن کا ایک پروسیس چلایا گیا, اور اس کو ابراہیم ایکارڈ کا نام دیا گیا. یعنی یہ کہا گیا کہ بھائی حضرت ابراہیم یہودیوں کے بھی جد امجد ہیں اور مسلمانوں کی بھی جد امجد ہیں, ابراہیم علیہ السلام. تو پھر حضرت ابراہیم کی اولاد ہو, مسلمان بھی ابراہیم کی اولاد ہیں, اور یہودی بھی ابراہیم کی اولاد ہیں. تو پھر جب ہم یہ دونوں ایک ہیں تو پھر یہ اتنی دشمنی کس بات کی ہے؟
اس لہٰذا انہوں نے ایک معاہدہ ابراہیمی کا اجرا کیا کہ ہم یعنی اس معاہدے کے تحت حالات کو نارملائز کریں گے. اس معاہدے کے ذریعے آپ لوگ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کریں اور تجارتی تعلقات بحال کریں, سیاحتی تعلقات بحال کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو نارملائزیشن کا پروسیس تھا, اس کی وجہ سے ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک مسلمان ملک اس کے جکڑ میں آ جاتا تھا. اور امارات نے ابراہیم اکارڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسرائیل کو قبول کر لیا, اور بالکل قریب تھا کہ سعودی عرب بھی ابراہیم اکارڈ کے چنگل میں پھنس جاتا. بس اس سے یہ بچ گئے, کیونکہ دیکھیے سعودی عرب چاہے وہ جتنا بھی نکما نکھٹو ملک ہو, لیکن ہیں تو وہ خادم حرمین شریفین, اور مسلم امت جو ہے وہ دیکھتی تو انہی کی طرف ہے نا. یعنی کچھ بھی کرنا ہوتا ہے سعودی عرب کیا کر رہا ہے وہ دیکھو. تو اگر سعودی عرب حالات کو اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر لیتا ابراہیم اکارڈ کے نتیجے میں, تو دیگر مسلم ممالک بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے, اور یہ ایک بہت ہی خوفناک کوئی بات ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ فلسطین جو ویسے ہی صفحہ ہستی سے مٹا ہوا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا. آج کل دنیا کا سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ایشو جو ہے وہ پیلسٹائن ہے. یہ فلسطین نے اچیو کیا ہے, یہ چیز فلسطین نے اچیو کیا ہے, لیکن اس کے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول کرے, اور یہ کہ ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونے کی جس حد تک بھی ہو سکتا ہے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم انہیں زیادہ سے زیادہ جس چینل سے بھی ہو سکتا ہے, جس چینل کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے ادھر آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں. اپنی جو سیلری آتی ہے اس کا کوئی 1% یا 2% لگا دیں ان کے لیے. آج ہمیشہ تو نہیں نا آپ کو دینا پڑے گا, یہ کچھ وقت ہے جو آپ اس طرح سے لگا دیں. تہجد جو آپ میں سے پڑھتا ہے وہ تہجد کے وقت خاص دعا کرے, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وہ مطلب زمین آسمان کے قریب ترین ہوتے ہیں, اور جس کو صحت مانگنی ہے وہ صحت مانگ لے, جس کو تو ہم کیوں نہ اہل غزہ کے لیے اس آزمائش کا خاتمہ مانگے, ہم کیوں نہ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ مانگے. ہم مانگ سکتے ہیں, اور وہ سنے گا, کیوں نہیں سنے گا. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں یہ جو 1 سال تک یہ چل گئے تو یہ کیسے چل گئے. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ دعائیں ہیں, میرا خیال ہے اس نے بھی بڑا کام دکھایا ہے کہ وہ بیچارہ اسرائیل بیچارہ کیا نکما نکھٹو, وہ ان کے اوپر ایک اتنی سی کمیونٹی 18 لاکھ لوگ ہیں جن میں سے لاکھ کو تو تم نے ویسے ہی ہٹا دیا ہے, جیل میں تم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. جب یہ 7 اکتوبر سے پہلے ان کے پاس 3 گھنٹے کی بجلی آتی تھی, 3 گھنٹے کے لیے بجلی آتی تھی غزہ میں, تو اب وہ بھی نہیں آئی, اور 1 سال سے نہیں آئی. آپ ایک دن بجلی کے بغیر نہیں گزار سکتے. ابھی ڈاکٹر صدیقی کہہ رہے تھے کہ اے سی بڑھاؤ, ہے نا, تو ہم تو اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے 5 منٹ میں, ان کے پاس پورے سال سے 1 منٹ کے لیے لائٹ نہیں آئی. بہت بہت شکریہ. میں ہوں فلسطین, میں ہوں فلسطین. بیت مقدس منتظر ہے آج بھی, بیت مقدس منتظر ہے آج بھی. ظلم سے کر دے اسے آزاد سن, فریاد سن. أنا فلسطين.